ایک نیچر ہے اسکارپینس کی کہ یہ بلنٹ ہوتے ہیں. اچھا یہ بول دیتے ہیں جو انہوں نے بولنا ہوتا ہے، پرواہ ورواہ کچھ کی نہیں کرتے ہیں. صاف گو. تو یہ بالکل سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور یہ کر جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ذرا تھوڑا کو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی بادل اعضا ہیں کچھ ہے، یہ بھی ان کے بارے میں کوئی بدتمیز وغیرہ کے لوگ ان سے جیلس بھی ہوتے ہیں. سننے کا جو ہے نا وہ انتہائی جذباتی ہوتے ہیں، لیکن بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں لوگوں کے لیے بھی اپنی چیزوں کے لیے بھی. اور چونکہ ان کے ساتھ یہ دیکھا گیا کہ ان کا کوئی کام رکے بغیر نہیں ہوتا، تو پھر یہ جو ہے نا چونکہ قربانیاں دے کے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہوتی ہے، تو پھر کامیابی ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے. روحانیت جو ہے یہ ویسے تو ہر انسان کی ضرورت ہے. ہر انسان کو اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، اپنے آپ کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے قریب کرنا چاہیے. ہر انسان کو اپنے آپ کو اللہ کے قرب میں رکھنا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو نیچرلی یہ طاقتیں عطا ہوتی ہیں، انٹویشنز ہوں، روحانیت ہو یا سکس سینس ہو. سکس سینس اسی ایک کی ایک کم ڈگری کا نام ہے. اس سے بڑی انٹویشنز، وجدانیت، اس سے آگے روحانیت. کچھ بروج ایسے ہوتے ہیں جن میں نیچرل اسپرچولیزم موجود ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے اندر کی آواز کو سننے پہ قادر ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے اندر کی آواز ان کو گائیڈنس دے رہی ہوتی ہے. وہ اچھی اور بری وائبس کو جان رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے، ایک احساس آفتوں کے، مشکلوں کے، پریشانیوں کے آنے سے پہلے ان کو احساس ہو جاتا ہے، جس سے وہ کچھ پریکاشنز لے رہے ہوتے ہیں، اور وہ پریکاشنز جو ہیں ان کو اس آفت سے محفوظ رکھتے ہیں. یعنی اللہ ان کو جب کسی آفت سے محفوظ کرنا چاہتا ہے تو ان کے اندر کی آواز ان کو راستہ دیتی ہے. اگر وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنی آواز کو سن لیں، تو پھر وہ سمجھیں کہ یہ جو ان کی انٹیویشن ہوتی ہے ان کے لیے سب سے قیمتی ہتھیار ہوتا ہے، جس سے وہ آنے والی آفتوں، مشکلوں اور پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں. اب بات کرتے ہیں ان 6 بروج کی جن کے اندر یہ سینس بہت تیز ہوتی ہے. پہلا ہے کینسر. یہ نیچر میں جتنے جذباتی ہوتے ہیں نا، یعنی ایموشنل ہوتے ہیں، جتنے ایموشنل ہوتے ہیں اتنے ہی روحانی اور وجدانی بھی ہوتے ہیں. انٹویٹو بہت ہوتے ہیں، احساسات، جذبات کو سمجھتے ہیں. یہ صلاحیت ان کو دوسروں کی شخصیت سے آگاہ کرتی ہے. یہ سامنے والے سے کچھ تھوڑا سا جو ہے وہ وقت گفتگو کرتے ہیں تو اس کی پوری زندگی، اس کی جو ہے انٹینشن سب کو بھانپ لیتے ہیں. یہ اپنے کے احساسات جو ہے اس کو بھی جو ہے جانتے ہیں اور غیروں کے احساسات کو بھی جانتے ہیں. یہ لوگوں کے لہجوں میں ہونے والی تبدیلیوں کو پڑھتے ہیں، اور اکثر ان کی جو انٹیویشنز ہوتی ہیں کسی بندے کے بارے میں کہ یہ فلاں ایسا ہوگا، یہ ایسا ہوگا، تو وہ ٹھیک نکلتی ہیں، ویسا ہی نکلتا ہے. دوسرا سٹار ہے اسکارپیو. اسکارپیو کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بیوقوف بنانا انتہائی مشکل کام ہے. ان کے اندر بہت سارے سوالات ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی چیزوں کے بارے میں شک شبہ کا شکار رہتے ہیں. لیکن جیسے امام غزالی کا ایک قول ہے کہ شک یقین کی بنیاد ہے. یعنی جب یہ شک کرتے ہیں تو اس کی تصدیق کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور پھر یہ صحیح جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں، پھر یہ یقین کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہے نا ان کی اپنے اندر کی آوازیں ان کو راستہ دکھا رہی ہوتی ہیں، اور یہ آوازیں جو ہیں یہ اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ یہ پہلی ملاقات میں جان لیتے ہیں کہ لوگ آپ کے معیار پہ اترتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا معیار پیسہ جو ہے یا کوئی مادیت نہیں ہوتی. یہ جو ہے نا اسے کہتے ہیں انٹلیکچولیزم یا اسپرچولیزم کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو کوئی روحانیت میں یا انٹلیکچولیزم میں ان کو ساتھ بات کرے، جو ان کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہو، جو ان کے جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا مقابلے پہ بات کر سکتا ہو، تو پھر یہ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ میرے معیار پہ پورا اترا، تو اگر وہ ان کا جو ہے نا ان کے معیار پہ پورا اترے تو یہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں. اچھا گڈ. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتے، بس ٹھیک ہے، اچھا سے آرڈنری تعلق ہوتا ہے،
کو بہت زیادہ ڈیپ انفیوژن ان کے ساتھ ان سے ریلیشنز میں نہیں ہوتا. شاہ صاحب نے بتایا تھا ایک دفعہ کہ ان کو دھوکہ بھی دینا بہت مشکل ہے. دھوکہ دینا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ جھوٹ جب یہ کوئی بولتا ہے نا ہوں. تو پھر یہ اس جھوٹ کو فوراً جان لیتے ہیں. اور چونکہ ان کی ایک نیچر ہے اسکارپینس کی کہ یہ بلنٹ ہوتے ہیں. اچھا. یہ بول دیتے ہیں جو انہوں نے بولنا ہوتا ہے، پرواہ کچھ کی نہیں کرتے ہیں. صاف گو. تو یہ بالکل سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور یہ کر جاتے ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ذرا تھوڑا کو لوگ ان کو کہتے ہیں کہ جی بادل اعظم ہیں کچھ ہے، یہ بھی ان کے بارے میں کوئی بدتمیز وغیرہ لوگ ان سے جیلس بھی ہوتے ہیں، سننے کا جو ہے نا وہ مل جاتا ہے. تیسرا سٹار ہے جی لبرا. جی. لبرا جو ہے ان کا دونوں طرف دھیان ہوتا ہے. اچھا. دنیاوی معاملات میں بھی ہر ایک اوپر نظر رکھتے ہیں، بولتے نہیں ہیں لیکن دیکھ سب کچھ رہے ہوتے ہیں، نوٹس لیتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں. ان کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. اور روحانیت میں بھی یہ لوگ جو ہے ویژن ان کا بہت شاندار ہوتا ہے. انتہائی جذباتی ہوتے ہیں لیکن بڑی بڑی قربانیاں دیتے ہیں لوگوں کے لیے بھی اپنی چیزوں کے لیے بھی. اور چونکہ ان کے ساتھ یہ دیکھا گیا کہ ان کا کوئی کام رکے بغیر نہیں ہوتا تو پھر یہ جو ہے نا چونکہ قربانیاں دے کے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہوتی ہے تو پھر کامیابی ان کے لیے بہت قیمتی ہوتی ہے. بالکل. پھر اس کو بگاڑنے نہیں دیتے. یہ اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے لوگوں کی بجائے اپنے اندر کی آواز سن کے لیتے. یہ لوگوں کے اندر اچھائی دیکھتے اور چونکہ لوگوں کے اندر اچھائی دیکھتے ہیں تو لوگوں کو ٹرسٹ کرتے ہیں. پھر اگر یہ اپنی انٹیویشنز پہ عمل نہ کریں تو پھر یہ دھوکہ کھاتے ہیں. اچھا. ورنہ ان کے اندر کی آواز ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کا اپنا کوئی پریشان ہونا تو ان کی سکس سینس ان کو بتا دیتی ہے، ان کا انٹیویشنز ان کو بتا دیتی ہے کہ فلاں بندہ پریشان ہے، یہ اس تک پہنچ جاتا ہے. چوتھا سٹار ہے پائسز. پائسز انتہائی کریٹیو لوگ ہوتے ہیں، انتہائی انٹیویشنل، انتہائی روحانی لوگ ہوتے ہیں. یہ کسی سے بات کر کے اس کی شخصیت کا پتہ چلا لیتے ہیں. ان کے لہجے بڑے مضبوط ہوتے ہیں، ان کا انٹیویشن، ان کی سکس سینس بہت شاندار ہوتی ہے. اور چونکہ یہ لوگ فنکار ہوتے ہیں، فنکار ان دا سینس کہ یہ اپنے دکھ چھپا کے مسکرانا جانتے ہیں. اچھا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے اندر شدید ترین تکلیف ہو یہ لوگوں کے چہرے پہ مسکراہٹ دینا جانتے ہیں. ایکٹر ہیں. ان سے اللہ بڑے بڑے کام لیتا ہے. لوگوں کی دلجوئی بڑی یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگوں کو بیک اپ کرتے ہیں، لوگوں کو انرجی دیتے ہیں، لوگوں کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہ ٹیم لیڈرز کے طور پہ کام کرتے ہیں. یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. اب یہ چونکہ فنکار نیچرلی ہوتے ہیں، اپنے دکھ چھپانے کے ماہر ہوتے ہیں تو یہ اس کو اپنی زندگی میں بھی یوز کرتے ہیں. یہ لوگوں سے بات کر کے لوگوں کے خیالات کو جو ہے نا وہ باہر نکالتے ہیں. اچھا. لوگوں کی شخصیت کو بھانپتے ہیں. جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ بنا کے فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. تو یہ ان کے اندر جو ہے کریٹیوٹی بہت ہوتی ہے اور یہ اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر، اپنے دل کے قریب جو لوگ ہیں ان کے اوپر آنے والی پریشانیوں کو وقت سے پہلے بھانپ جاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق کام کرتے ہیں اور ان کو بچا لیتے ہیں، خود کو بھی بچا لیتے ہیں. اچھا. ایک آپ نے بتایا تھا کہ کیونکہ یہ روحانیت کے بہت قریب ہوتے ہیں لہذا ان پہ شیطان بھی غالب آتا ہے، یہ بھٹک بھی سکتے ہیں. جتنی پازیٹیوٹی ہوتی ہے اتنی نیگیٹیوٹی. اچھا. یہ کائنات کا نظام بیلنس، یعنی شیطانی طاقتوں کو جب یہ لگتا ہے کہ فلاں بندہ ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو وہ پورا زور مارتی ہے. پانچواں سٹار ہے جی جیمنائی. یہ لوگ سوشل ہوتے ہیں، یہ لوگ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، چیزوں کو آگے کرتے ہیں. کمیونیکیشن میں ان کو میجیشنز کہا جاتا ہے. اچھا. یہ کمیونیکیشن کے جادوگر لوگ ہوتے ہیں. اپنے انٹیویشن سے جب گفتگو کرتے ہیں نا، جب اپنی وجدان کے مطابق اپنی انٹیویشن سے گفتگو کرتے ہیں تو یہ کسی بھی گفتگو کا رخ کسی بھی طرف موڑ سکتے ہیں. یہ بہت کمال کے موٹیویٹرز ہوتے ہیں. جیسے موزیشین اپنی انگلیوں کے تاروں سے کمال کرتے ہیں تو اسی طرح یہ لائف میں ان کی آواز ان کی باتیں یہ جو ہے نا یہ اکثر لوگوں کی نیت کو، احساس کو بھانپ لیتے ہیں، ان کے پلانز کو بھانپ لیتے ہیں. ان کی انٹیویشنز بھی ان کو آنے والے طوفانوں سے آگاہ کرتی ہیں. چھٹا سٹار ہے جی سیجیٹیریس.
یہ نڈار لوگ ہوتے ہیں، بریو ہوتے ہیں، سمجھنے والے ہوتے ہیں، ان کے اندر جاننے کی ایک خواہش ہوتی ہے. تو جب یہ جاننے کی خواہش کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو پھر ان کے اندر ایک انٹویشنز ہوتی ہیں. یہ خود سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ بندہ نہیں ٹھیک ہے، یہ بندہ جو ہے بات کر رہا ہے وہ اس میں اچھائی ہے، اور فلاں بندہ جو بات کر رہا ہے اس میں نیگیٹیوٹی ہے. یہ لوگوں کی مثبت وائبس کے، پازیٹیو وائبس کے گرویدہ ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ بعض اوقات کسی کی وقتی طور پہ اچھی چیز دیکھ کے اس کے فین بن جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں. یہ ذرا یہ ہوتی ہے، یہ بعض اوقات نیگیٹیو بھی جاتی ہے لیکن پازیٹیو وائبز ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں. ان کو مینٹل جو ہے نا انٹلیکچولی جو ہے وہ ان کی مائنڈ کی جو پاورز ہوتی ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں. سیلف میڈ بھی ہوتے ہیں نا. ہاں، اپنی اسٹرگل سے ان کو اپنے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کون دوست ہے کون دشمن ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات اس کو پہچاننے میں غلطی کر دیتے ہیں کیونکہ اپنے انٹویشنز کی آواز کو نہیں سنتے، جان بوجھ کے دھوکہ کھاتے ہیں. ان کا وجدان بتا رہا ہوتا ہے کہ فلاں شخصیت ہے، یہ ایسی ہے، لیکن یہ پھر بھی اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں چونکہ ان کے اندر ایک اچھائی ہوتی ہے کہ یہ اپنا قدم جو ہے نا وہ پیچھے اس وقت تک نہیں ہٹاتے جب تک سامنے والا ان کو پیچھے نہ کرے. لیکن اوور آل یہ جو 6 سٹار ہیں یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر خاص عطا ہے، خاص کرم نوازی ہے. اور ویسے تو سارے ہی، ہر انسان کے اندر اللہ نے روحانیت کا ایک بیج رکھا ہوا ہے جو اس کو آگے لے کے چلتا ہے. تو جتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرتے جائیں گے اتنے آپ کے معاملات بہتر ہوتے جائیں گے. نہیں کریں گے تو مسائل بھی ہوں گے. اتنی سی بات ہے جی، اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں. شاہ صاحب آپ کا کون سا سٹار ہے؟ میرا سٹار پائسز ہے. ماشاءاللہ، اسی لیے تو پھر آپ میں بھی روحانیت اللہ کی مرضی ہے جی، اس کی کرم اور نوازی. سب سے اچھی بات ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو عام سے لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو خاص بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں، لیکن جس طرح ماشاءاللہ آپ کے پاس علم ہے، آپ ہمیشہ یہی کہتے ہیں میں عام سا آدمی. سر میں اور یہی مجھے پتہ ہے نا میں کون ہوں. یہی عاجزی اللہ تعالیٰ کو عاجزی پتہ نہیں ہوتی کیا ہے، مجھے تو نہیں اس کا آئیڈیا. میں تو جی حقیقت پسند آدمی ہوں صحیح اور بات مجھے ہے. حقیقت کا پتہ ہے کہ میں بڑا عام سا آدمی ہوں. بس ٹھیک ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو پروو کرنے کی. اور جہاں میں نے پروو کرنا ہے، جس کو میں نے جا کے بتانا ہے کہ میں کون ہوں، یا اس کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. بالکل ٹھیک ہے، اس کا مجھے وہ بہت اچھی طرح جانتا ہے. اس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرا رب ہے، وہ مجھے جانتا ہے. سو مجھے اس کو بھی پروو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا نے میں پروو کر کے لینا کی ہے. شاہ صاحب آپ کے ہر سیشن میں نا ہم آپ سے کوئی نہ کوئی اچھی چیز سیکھ کے جاتے ہیں. یہ سیکھ ہمیں نا ہماری زندگی کے لیے آگے بڑے کام آتی ہے. کرم کرے سر. آگے ظاہر ہم نے آگے بچوں کے لیے بھی سوچنا ہے سارا کچھ، تو یہ چیزیں بڑا دیکھنی پڑتی ہے. آج کل جیسے مادہ پرستی ہے، دنیا پتہ نہیں کس طرف جا رہی ہے. سر یہ اینڈ آف ٹائمز کی کھیل ہے. یہ دنیا نے جدھر جانا ہے ادھر ہی انسان کی جانا ہے. پہچان نہیں ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ انسان اگر اللہ سے جڑا رہے. میں نے بار بار ایک ہی بات کرتا ہوں جی، میں کوشش کرتا ہوں اپنا کام دیانتداری سے کروں، میں نے جا کے اللہ کو جواب دیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص ایکس وائی زیڈ دنیا میں کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیتا ہے نا، اسے میرے سمیت کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہم کون، ہماری حیثیت ہی کوئی نہیں. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، بس موج کریں. میں نے اکثر لوگوں کو کہا، وہ کہتے ہیں جی فلانے پیر صاحب کے پاس جائیں، فلانے بابا جی کے پاس جائیں. جی دیکھیں، اللہ کا کرم کسی کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. میں نہ کبھی زندگی میں پیر صاحب یا بابا جی وغیرہ کو ڈینائی نہیں کیا. میں بھی اسی جو ہے وہ خانقاہی سسٹم میں بڑا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن خانقاہی سسٹم کی مس انٹرپریٹیشن ہو گئی ہے. خانقاہی سسٹم کا مطلب کمائی کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہاں اللہ کا راستہ دکھانا ہے تو ٹھیک ہے، ضرور دکھائیں. اپنا کام کرنا ہے تو اس کا اجر اللہ سے لینا، اس کا اجر لوگوں سے کیوں لینا. ہاں جی، وہ مطلب اس کو کہہ دیتے ہیں نیاز کے طور پہ یا کسی طریقے پہ اتنے پیسے جی مجھے دے دیں، اگلا چاہے افورڈ کر رہا ہو نہ کر رہا. اس لیے ضرورت ہی نہیں ہے سر. اور بچوں کے لیے تو میرا خیال سب سے زیادہ ان کے پیر ان کے ماں باپ ہی ہیں جو اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں. سب سے بڑا جو جتنا مطلب کوئی بھی دنیا کا کوئی بابا یا پیر والدین سے زیادہ نہیں ہو سکتا. جتنا سنسیئرلی والدین بچوں کے لیے سوچتے ہیں کوئی اور سوچ ہی نہیں سکتا. بس ٹھیک ہے، دنیا کا چلن ہے. بہت ساری چیزیں اچھائی بھی ہے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے، بیلنس کر کے چلنا پڑتا ہے.
ناظرین دیکھا آج کی ریسرچ، امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور اس کا آپ نے فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ باٹم اسکرین شاہ صاحب کا نمبر بھی چل رہا ہے، اگر آپ نے کوئی بھی آپ کو پریشانی یا کوئی پرابلم ہے آپ ان سے اپنا ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ پاکستان